ویلکم بیک۔ فوج نمائندہ مقرر کرے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا فوج پر کبھی الزام نہیں لگائے، صرف تنقید کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہے۔ ایس آئی ایف سی کیا ہے؟ محسن نقوی کون ہے؟ محسن نقوی نے آئی جی پنجاب سے مل کر لوگوں پر ظلم کیا۔ محسن نقوی سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا مریم نواز فاشسٹ ہیں۔ حکومت کا مقصد ہے فوج سے لڑوا کر پی ٹی آئی ختم کرائی جائے۔ مجھے جوڈیشل کمپلیکس سے اغوا کیا گیا تو جسٹس عامر فاروق نے اسے درست قرار دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے گزارش ہے میرے مقدموں سے الگ ہو جائیں۔ ہائی کورٹ میں اور بھی جج ہیں، میرے مقدمے کسی اور کو دے دیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی شخص 9 مئی میں ملوث ہے تو سزا دیں۔ معافی نہیں مانگوں گا کہنے والا خود ساختہ انقلابی منت ترلوں پر اتر آیا ہے۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا بانی پی ٹی آئی کے بیان پر رد عمل۔ کہا خود ساختہ انقلابی فوج سے کس بات کے مذاکرات چاہتا ہے؟ شہداء کے مجسمے توڑے، جی ایچ کیو اور ایئر بیس پر حملے کیے، کور کمانڈر کا گھر جلایا۔ معافی مانگو، مذاکرات نہیں۔ 9 مئی کا منظم منصوبہ، شہداء کی یادگاروں پر حملہ، تنصیبات اور جی ایچ کیو پر حملہ، تنقید نہیں ریاست پر حملہ ہے۔ فاشسٹ کی بات صرف اور صرف اقتدار کے لیے ہوتی ہے۔ اقتدار کی خاطر آئین توڑنے والا فاشسٹ ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ملک کے لیے سیکیورٹی رسک ہے۔ بڑی جلدی نہیں چھوڑوں گا سے پلیز مجھ سے بات کرے کا سفر طے کر لیا۔ فوج کو سیاست میں ملوث کرنے کی یہ نئی سازش ہے جو جیل میں تیار کی گئی۔ یکدم مذاکرات کی پیشکش کرنا اور کہنا کہ فوج نمائندہ مقرر کرے، بہت جلدی سفر طے کیا، میں چھوڑوں گا نہیں سے لے کے مجھ سے پلیز بات کروں۔ فوج کے ادارے کو سیاست میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، نئی سازش ہے، ایک نئی کہانی کھڑی گئی ہے جیل کے اندر کا جو سوشل میڈیا سیل پکڑا گیا ہے، اس کے تانے بانے ملک دشمنوں سے ملتے ہیں۔ پولی گراف ٹیسٹ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ پولی گراف ٹیسٹ لینے سے انکار کیا گیا، اس لیے کیا گیا کہ اس میں سچ ثابت ہو جائے گا۔ 9 مئی کے حملے آپ اس کے منصوبہ ساز تھے، منظم سازش کے تحت آپ نے 9 مئی کے حملے کروائے تھے۔ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر آپ کی تینوں بہنیں موجود تھیں، سی سی ٹی وی میں سب کچھ آیا ہے۔ آپ اس ملک کے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہیں۔ حکومت نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ الیکشن ایکٹ میں 2 ترامیم متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ متن میں کہا گیا آزاد رکن آئین کے تحت 3 دن میں کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے۔ کامیاب آزاد امیدوار کی جانب سے سیاسی جماعت میں شمولیت کی رضامندی ناقابل تنسیق ہوگی۔ آزاد رکن کسی جماعت میں شمولیت کے بعد دوسری جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ مقررہ مدت میں فہرست جمع نہ کرانے والی جماعت کو مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا بل پر کمیٹی بنا رہے ہیں، کمیٹی جو فیصلہ کرے گی ایوان کو بتائے گی۔ چاہتے ہیں بل پر سیاسی جماعتوں کی رائے لی جائے۔ یہ بحث ہوتی رہے گی جب تک یہ آتا نہیں جی، ایک کمیٹی کو ریفر ہو گیا۔ الیکشن ایکٹ 2017 میں مجوزہ ترمیم کا مقصد سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کرنا ہے۔ عدالتی فیصلے کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ماہر قانون عابد زبیری کی ARY نیوز سے گفتگو، کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ ایکٹ میں ترمیم ہوئی تو مستقبل کے لیے ہوگی، بل کو پچھلی تاریخوں سے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ کورٹ کا فیصلہ آیا سنی اتحاد کونسل کی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں کہ ان کے ڈیکلریشن دوبارہ سے لیے جائیں۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے شاید انہوں نے اس طرح کا یہ بل پیش کیا ہے جس کے تحت وہ ڈیکلریشن جمع کرا دیا، وہ بدل نہیں سکتا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیچھے سے تو اس کو نافذ عمل نہیں کیا جا سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طرح سے تو ختم نہیں کر سکتے لا کے۔ نیچرلی آگے کوئی پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ جب قانون بن جائے گا تو اس کو اگر چیلنج کرنا چاہیں تو کس طرح سے چیلنج کریں گے؟ کیا اس کو دکھا سکیں گے کہ آئین سے تصادم ہے یا نہیں؟ سربراہ پتن سرور باری کہتے ہیں الیکشن میں قومی اور صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ عام طور پر ملتا جلتا ہوتا ہے، لیکن ان 130 واحد حلقہ ہے جہاں 78,000 ووٹوں کا فرق ہے۔ 166 پولنگ اسٹیشن سے نواز شریف اور 208 سے یاسمین راشد جیتی تھی۔ جن پولنگ اسٹیشنز پر نواز شریف جیتے وہاں ٹرن آؤٹ 40% زیادہ رہا، بعض جگہ 100% سے بڑھ گیا۔ فارم 47 میں نواز شریف کے ووٹ 12,000، فارم 45 سے زیادہ اور یاسمین راشد کے ووٹ 3,000 کم ہو گئے۔
عام طور پر جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے صوبائی اسمبلی کا اور قومی اسمبلی کا جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے. 78,000 سے زیادہ ووٹوں کا فرق ہے. پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ٹرن آؤٹ ہے 80% سے لے کر 102% تک. 166 پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر میاں نواز شریف. 208 جو پولنگ اسٹیشن تھے وہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیتی تھی. بالکل ممکن نہیں ہے کہ 40% 45% کا فرق ہو. جہاں پر میاں نواز شریف صاحب جیت رہے ہیں وہاں پر زیادہ تر حلقوں میں تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہیں. فارم 45 کے جب ٹوٹل آپ نکالتے ہیں 12,000 سے زیادہ ووٹ میاں نواز شریف صاحب کو ملے ہیں فارم 47 کے اوپر. کراچی سے چترال تک ملک بھر میں طوفانی بارشوں سے ہلاکتیں. کوہاٹ میں 11 افراد گھر کے تہخانے میں پانی بھرنے سے جاں بحق ہو گئے. پرانا بازی خیل میں پورا خاندان گھر کے تہخانے میں سویا ہوا تھا. تمام 11 افراد سوتے ہوئے ابدی نیند سو گئے. جاں بحق ہونے والوں میں 3 خواتین 2 مرد اور 6 بچے شامل ہیں. امجد نامی شخص کے گھر کے تہخانے میں سیلابی پانی گھس گیا. تہخانے میں موجود 11 افراد جاں بحق ہو گئے. ریسکیو 112 کوہاٹ نے موقع پر پہنچ کر تمام افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کیا جہاں ڈاکٹروں نے ان کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی. جاں بحق افراد میں 6 خواتین اور 2 مرد شامل ہیں. بارشوں نے مانسہرہ کے سیاحتی مقام کاغان ویلی میں تباہی مچا دی. منور ویلی میں ماں اور بیٹا سیلاب میں بہہ گئے جن کی تلاش جاری ہے. 2 گاڑیاں بھی سیلاب کی نظر ہو گئیں. شاہراہ کاغان کے مقام پر مرکزی پل تباہ ہونے سے سینکڑوں سیاح کاغان ناران میں پھنس گئے. ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او مانسہرہ متاثرہ علاقے میں پہنچ گئے. کہتے ہیں ہوٹل ایسوسی ایشن کے تعاون سے ناران میں پھنسے سیاحوں کے لیے مفت رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے. ہوٹل ایسوسی ایشن ناران نے اپنے اعلامیے میں سیاحوں کے لیے مفت رہائش اور کھانے پر 50% رعایت کا اعلان کر دیا ہے. سڑک سے ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے. کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جھیل سیف الملوک روڈ کو جیپوں کے لیے کھول دیا جس سے جھیل پر پھنسے سیاحوں کو بحفاظت ناران منتقل کر دیا گیا. سیاحوں کی مکمل جو وہاں رہائش ان کا انتظام کر لیا. ہوٹل ایسوسی نے ہمارے سے مطالبے کو مان لیا کہ جب تک یہ سچویشن برقرار رہتی ہے تب تک وہ ٹورسٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور ان کا جو کرایہ ہوگا وہ نہیں لیا جائے گا ان سے ان دنوں کا. اور ساتھ میں کھانے پینے کا انتظام مکمل ہم نے ارینج کر لیا اور ریہیبلیٹیشن ایفرٹ جو ہے ہماری سٹارٹ ہو گئی ہیں. کوشش کریں گے جلد سے جلد یہ راستے بحال کیے جائیں. ملک بھر میں بارشوں سے جانی اور مالی نقصانات. این ڈی ایم اے کے مطابق 24 گھنٹوں میں 16 لوگ جان سے گئے, 21 زخمی ہوئے, 21 گھروں کو جزوی نقصان بھی پہنچا. سب سے زیادہ تباہی خیبر پختونخوا میں ہوئی جہاں 24 گھنٹوں میں 7 بچوں سمیت 13 اموات رپورٹ ہو چکی. کے پی کے مختلف ضلعوں میں آندھی اور بارش سے 16 گھروں کو نقصان پہنچا. 15 گھر جزوی متاثر ہوئے اور 1 گھر مکمل تباہ ہو گیا. این ڈی ایم اے کا کہنا ہے مونسون کا اگلا اسپیل زیادہ خطرناک ہوگا. ترجمان نے بتایا بارشیں 4 اگست تک جاری رہیں گی جس کے 1 ہفتے بعد دوسرا اسپیل آئے گا جو زیادہ شدید ہوگا. جنوبی پنجاب کے ساتھ کراچی بھی شدید بارشوں کی لپیٹ میں آئے گا. 4 اگست تک دیکھ رہے ہیں جس میں ہیوی رین فال جو ہے وہ اکراس کنٹری ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. اس اسپیل کے ختم ہونے کے بعد نیا اسپیل جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا, وہ مڈ آف اگست تک جائے گا. تھرپارکر کراچی ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن میں جو ہے یہ سسٹم دیکھا جائے گا. پنجاب میں یہ ایکٹیویٹی جو ہے کافی اسٹرانگ ہوگی. کراچی کے شہریوں کی دعائیں رنگ لے آئیں. جھلسا دینے والی طویل گرمی کے بعد شہر میں ابر کرم برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا. شہریوں نے سکھ کا سانس لیا. گزشتہ رات سے شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. شاہ فیصل, لانڈھی, کورنگی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی. ناظم آباد, گلشن, گلستان جوہر, گلشن حدید, اسٹیل ٹاؤن اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے. مونسون سیزن کا تیسرا اسپیل وقفے سے کل صبح تک بارش برسائے گا. محکمہ موسمیات نے کل شام سے سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم میں اور بہتری کی نوید سنائی ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. امیر جماعت اسلامی دھرنے کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں. تم عیاشیاں کرو, ہماری ماں بہنیں دھکے کھائیں, اب یہ نہیں چلے گا. اس لیے ہم تیسری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فری بجلی, فری پیٹرول, بڑی بڑی گاڑیاں, میں بتاتا ہوں پیسے کیسے بچیں گے. ایک اندازہ ہم کر رہے تھے, تقریباً 4-4.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پورے ملک میں موجود ہیں اور ان میں سے 1.5 لاکھ بہت ہائی پاور گاڑیاں ہیں جو 3000 سی سی, 4000 سی سی, 2500 سی سی, 2600 سی سی اس کا ایوریج نکالے تو یہ لوگ ہم اب 1 کلومیٹر میں
1 लीटर में 3 से 5 किलोमीटर सफर करते हैं। अगर ये 1300 सीसी पे आएंगे तो कितनी बचत हो जाएगी। और फिर ये गाड़ियां अगर ये फरोख्त कर दी जाए तो इस वक्त तकरीबन 1,500 अरब रुपए कम अज कम कौमी खजाने में फौरी तौर पर आ जाएगा। कैसे मसला हल नहीं हो सकता? क्यों हम तकदीर समझ ले कि मसला हल नहीं हो सकता? और मैं आपको फिर बताता हूं, कहते हैं तनख्वाहदारों पे जो हमने टैक्स का स्लैब बनाया है, ये स्लैब हमारी मजबूरी है। हमसे IMF ने कहा कि तनख्वाहदारों के टैक्स में इजाफा करो। 368 अरब रुपए इन तनख्वाहदारों ने पिछले साल अदा किए हैं। हम तो चाहते हैं उसमें से भी कमी हो, लेकिन चलो 368। खत्मे नबूवत पर हमारा कामिल ईमान है। आका की हुर्मत पर आंच आएगी तो आवाज़ भी उठेगी और हाथ भी। अदालत को आइन की तशरीह हक है। री राइट या आइनी शिकों को नया रंग देने का इख्तियार नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की कौमी असम्बली में तकरीर। कहा, रियासत निज़ाम के होते किसी को इख्तियार नहीं कि जलसे में खड़े होकर कत्ल के फतवे जारी करे, और वो भी चीफ जस्टिस के बारे में। को आइन की तशरीह का इख्तियार है। आइन को री राइट करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीजों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। रियासती निज़ाम की मौजूदगी में किसी को ये हक हासिल है कि वो कत्ल का फतवा जारी करे, और वो भी मुनसिफ आला के बारे में। आज कोई एक जद पे है, कल को कोई एक और जद पे होगा। खत्मे नबूवत के ऊपर हमारा ईमान कामिल है। आका की हुर्मत पे अगर आंच आएगी तो आवाज भी उठाएंगे, हाथ भी उठाएंगे। रियासत पाकिस्तान में किसी शख्स को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो घर बैठ के या मजमे में खड़ा होकर कत्ल के फतवे जारी करे। इसके ऊपर रियासत की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मेरी अर्ज ये होगी, इसे एक दफा एग्जामिन कर लिया जाए, उसके बाद इस पर एक रेजोल्यूशन पास की जाए। मदरसों के दिफा के लिए बरेलवी और देवबंदी उलमा एक हो गए। मुफ्ती मुनीब ने खबरदार किया, मुजाहमत के रास्ते पर डालने की कोशिश की जा रही है। आर्मी चीफ मसले का संजीदगी से जायजा लें, इदारों का रवैया दुरुस्त करें। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मदारिस की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए एक पेज पर हैं। डर है हुकूमती इक़दामात से हमारी बर्दाश्त की हद ना आ जाए। दीनी मदारिस व जामियात को मुज़ाहमत के रास्ते पर डालने की कोशिश की जा रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बराह रास्त इस मसले का संजीदगी से जायजा लें, रियासती इदारों का रवैया दुरुस्त करें। दीनी मदारिस को बरकरार रखने पर, कि आज़ादी और खुद मुख्तारी बरकरार रखने पर हम सब एक पेज पर हैं। कोई ताकत दुनिया की हमें उसे नहीं रोक सकती। किसी शख्स को या किसी इदारे को एक हद तक ही दबाया जा सकता है कि जिसके बाद वो दबना कबूल नहीं करते। डर लगता है कि कहीं वो इन हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में वो हद ना आ जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल के भाई को 2 रोज में बाजियाब कराकर पेश करने का हुक्म। अदालत को बताया गया, तातीलात की वजह से सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट नहीं आई। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, सेक्रेटरी दिफा का रवैया गैर संजीदा और सुस्त रवि अफसोसनाक है। ये रवैया ऐसे केस में है जहां लापता शहरी की जिंदगी खतरे में है। हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुताल्लिक केसों की एक ही बेंच में समाअत हुई। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, लापता शख्स की फैमिली को 30 लाख का चेक दे दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, चेक देने से मसला हल नहीं होगा, बंदा लेकर आए। मिसिंग पर्सन्स के इतने केस हैं कि हुकूमत और कमीशन को डिसमिस करने के लिए काफी हैं। ये केस दूसरे इदारों को भी डिसमिस करने के लिए काफी हैं। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अदालत के दायरे इख्तियार पर एतराज किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने एतराज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहसिन कियानी ने कहा, आप इस अदालत के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लें। सुप्रीम कोर्ट काम से रोक दे तो अदालत रुक जाएगी। वाज़ेह कर रहा हूँ, ये अदालत ऑर्डर पर अमल कराएगी या काम रोक देगी। सोशल मीडिया मुहिम के जरिए अफरा तफरी फैलाने की तहकीकात वजारत दाखिला की जानिब से बनाई गई JIT ने काम शुरू कर दिया। जराए का कहना है, तहकीकात में पता चला सियासी पार्टी के सेक्रेटेरिएट में मुनज़्ज़म सेल रियासत और इदारों के खिलाफ काम कर रहा है। सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने के भी इंकशाफात शामिल तफ्तीश अफराद रोजाना अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर ट्रेंड चलाते थे। इस्लामाबाद पुलिस ने अहमद वकास के खिलाफ 22 जुलाई को पिका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। तहकीकात के लिए 23 जुलाई को 5 रुकनी JIT तश्कील दी थी।
سعودی عرب نے کہا ہے کہ پاکستان بھکاری، بیمار اور غیر ہنرمند افراد نہ بھیجے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت کے حکام کا انکشاف۔ کمیٹی کو بتایا گیا عراقی سفیر کا کہنا ہے سب سے زیادہ شکایتیں پاکستانیوں کی ہوتی ہیں۔ پاکستانی بیرون ملک مجرمانہ سرگرمیوں میں سب سے زیادہ ملوث ہیں۔ UAE میں ہونے والے کل جرائم میں سے 50% میں پاکستانی ملوث ہیں۔ UAE میں پاکستانی عجیب ٹک ٹاکس بناتے ہیں۔ وہاں ہونے والی بارش پر عجیب توجیحات پیش کی گئیں۔ پاکستانی لوگوں کے لباس پر بھی ٹک ٹاک بناتے ہیں۔ بیرون ملک لوگ پاکستانیوں کی اخلاقی حالت سے مایوس ہو رہے ہیں۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ سعودی عرب نے 10,000 بائک ڈیلیوری بوائے مانگے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ ARY لگونا DHA گجراوالا میں کلیئرنگ اور گریڈنگ کا کام مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹر DHA گجراوالا، JV ڈائریکٹر DHA گجراوالا، کنسٹرکشن کمپنی اسپارکو کے آنر چودھری ساجد اقبال، چودھری حمزہ اقبال اور CEO ARY لگونا DHA گجراوالا فیاض غفور اور پلیٹنم ایجنٹس نے خصوصی شرکت کی۔ ARY اور DHA گجراوالا کی ٹیم ARY لگونا کی تعمیر میں کوالٹی آف کنسٹرکشن اور اس کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائے گی۔ ARY لگونا DHA گجراوالا کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو سمندر والی فیلڈز ادھر دے گا۔ ہم ARY لگونا اور اسپارک کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ARY لگونا DHA گجراوالا میں انفراسٹرکچر کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ سائٹ پر کیمپ آفس قائم، معزز کسٹمرز کے لیے ARY لگونا DHA گجراوالا کا عملہ ہر وقت موجود ہے۔ ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر DHA گجراوالا کا کہنا تھا ARY لگونا DHA گجراوالا ورلڈ کلاس لائف سٹائل کے نئے باب کا آغاز ہے۔ 2024 DHA گجراوالا کے لیے انتہائی پروگرس اور امید کا سال ثابت ہوا ہے۔ رچنا دواب کی جو سرزمین ہے اس میں ورلڈ کلاس لائف سٹائل اور بین الاقوامی معیار کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ یقین دلاتا ہوں کہ ARY اور DHA گجراوالا کی ٹیم ARY لگونا کی تعمیر میں کوالٹی آف کنسٹرکشن اور اس کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائے گی اور اس پروجیکٹ کو خطے کا ایک لینڈ مارک پروجیکٹ بنانے میں ARY کی مینجمنٹ کی ہم قدم ہو۔ پلیٹینم ایجنٹ زین باری نے سائٹ کے وزٹ کے دوران کہا یہ اوورسیز اور مقامی سرمایہ کاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ سائٹ پر تعمیراتی کام زور و شور سے جاری ہے۔ انفراسٹرکچر کا جو کام ہے وہ اسپارکو کو ایوارڈ کر دیا گیا ہے۔ ARY لگونا DHA گجراوالا کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے۔ JV ڈائریکٹر DHA گجراوالا نے کہا پروجیکٹ کی ڈیزائننگ کے تمام مراحل مکمل ہو چکے جو کسٹمرز اور ڈیلرز کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہم ARY لگونا اور اسپارک کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو نے انتھک محنت، ثابت قدمی اور نئے عزم کے ساتھ پروجیکٹ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ ہم ماہانہ اپڈیٹ سے بھی آپ کو خود بخبر رکھیں گے۔ اس طرح پروجیکٹ خطے میں انویسٹمنٹ کی سازگار ماحول فراہم کریں گے۔ چودھری حمزہ اقبال نے بتایا اسپارکو کا 4 دہائیوں کا تجربہ ہے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ وقت پر مکمل ہوگا۔ اسپارکو کا 4 ڈیکیڈز کا ایکسپیرینس ہے۔ جس طرح کا یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے 1000 کلومیٹر دور سمندر سے جو ہے آپ کو سمندر والی فیلڈز ادھر دے گا۔ ہم جو ہے اس پروجیکٹ کو ٹائملی ڈیلیور کریں تاکہ ایز سون ایز پاسبل ادھر جو ہے لوگوں کی ریزیڈنس جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ ARY لگونا DHA گجراوالا خطے کی خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔